This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. Here I am Abdul Mateen once more, and today I am going to share the remaining part of Unit 7, Colors of Pakistan, and we were doing exercise of it, and today I believe that this is going to be the last audio lecture of the exercise from grade 4th book, and the unit is 7. In this exercise we have discussed long balls, and also we have answered the questions that were asked in the exercise book, and also we have done fill in the blanks. Moreover, we have completed compound words, and we have also done the details of it. Today we are going to discuss the use of be and have and do with pronouns. As I have shared my learning with you people in Unit 6 exercise, آج ہم دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں کہ جو بی ہے، ڈو ہے اور ہیو ہے، اس کو مین ورب کے طور پر کیسے استعمال کرتے ہیں ود ڈفرنٹ پروناؤنس، اور یہ ہیلپنگ ورب کے طور پر کب اور کہاں استعمال ہوتا ہے، اور مین ورب جو ہے وہ کس جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے. سب سے پہلے ہم اس کی امپورٹنس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ یہ انگلش میں سب سے امپورٹنٹ، سب سے زیادہ استعمال ہونے والے وربس ہیں، اور بی، ڈو اور ہیو مین ورب ہیں جن کی ڈفرینٹ فارمز ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں. لیکن اس میں جو غلطی پائی جاتی ہے وہ نارملی یہ ہے کہ اسے ہم صرف ہیلپنگ ورب کے طور پہ پڑھتے اور پڑھاتے آئے ہیں، اور اس کو مین ورب کے طور پر نہیں پڑھایا گیا. تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ان کو مین ورب کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ہیلپنگ ورب کہاں پر ہوں گے. تو اس کی ایکسپلینیشن میں دیکھ لیتے ہیں کہ دا وربس بی، ڈو اینڈ ہیو، their different forms are used as main and helping verbs. When they are used as helping verbs with the main verbs, they help the action of the sentence. Rather, instead of action of the help, it would be more appropriate to say that they identify the tense. They tell which tense it is, and we come to know about the tense through these helping verbs. ہم بات کرتے ہیں اس کی فارمز کے حوالے سے کہ یہ بی جو ہے یہ بیس فارم ہے. جیسے کہ انگلش کے اندر 6 فارمز پائی جاتی ہیں. بیس فارم ہے جو کہ اوریجن ہے، اور وہاں سے پھر اس کی فارمز جو ہے وہ بنتی ہیں، جیسے کہ پریزنٹ فارم ہے، اسی طرح پاسٹ فارم ہے، پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے، پریزنٹ پارٹیسپل فارم ہے، اور انفینیٹیو فارم ہے. کسی بھی ورب سے پہلے، اگر اس کی بیس سے پہلے اگر ہم ٹو لگا دیں تو وہ اس کی انفینیٹیو فارم، اور سم ٹائمز انفینائٹ فارم بھی کہا جاتا ہے، تو وہ اس کی انفینیٹیو فارم بن جاتی ہے. جیسا کہ بی ہے تو اس سے پہلے ٹو لگا دیں گے تو ٹو بی ہو گیا. ڈو ہے تو اس سے پہلے ٹو لگا دیں گے تو ٹو ڈو ہو گیا. اور اسی طرح ہیو ہے تو اس سے پہلے ٹو کا پرپوزیشن ایڈ کریں گے تو وہ ٹو ہیو اس کی انفینیٹیو فارم ہو جائے گی. بی کی جو پریزنٹ فارم ہے وہ ہمارے پاس ایم، از اور آر ہے، جو کہ عموماً گرامرز میں نہیں دی جاتی، اور اس کو صرف ہیلپنگ ورب کے طور پر بتایا جاتا ہے. لیکن یہ بی کی جو ہے وہ پریزنٹ فارم ہے. اسی طرح بی کی پاسٹ فارم جو ہے وہ ہمارے پاس واز اور ور ہے، اور پاسٹ پارٹیسپل ہمارے پاس بین ہے، اور اسی طرح پریزنٹ پارٹیسپل آئی این جی والی فارم جسے کہا جاتا ہے، بی کے ساتھ آئی این جی لگا کر ہم اس کی پریزنٹ پارٹیسپل فارم بنا لیتے ہیں. اسی طرح ڈو ہے تو ڈو کی پریزنٹ فارم ہمارے پاس ڈو اور ڈز ہے. جیسے کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ پریفکس اور سفکسز کا استعمال کیا جاتا ہے، اور سفکس لگا کر ہم اس کی جو ہے وہ پریزنٹ فارم جو کہ سنگولر کے ساتھ استعمال ہوتی ہے وہ بنا لیتے ہیں. جیسے ڈو کے ساتھ ہم نے ای ایس لگایا اور وہ ڈز بن گئی، تو یہ اس کے پریزنٹ میں سنگولر کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. اسی طرح اس کی پاسٹ فارم ڈڈ ہے، اور ڈن جو ہے وہ ڈو کے ساتھ ہم نے این ای جو ہے وہ سفکس لگایا، جیسے ہم لاحقہ کہتے ہیں، وہ لگا کر ہم نے اس کی پاسٹ پارٹیسپل فارم بنا لی. اور اسی طرح ڈو ہے اس کے ساتھ آئی این جی لگا کر ہم نے اس کی جو ہے وہ پریزنٹ پارٹیسپل فارم جو ہے وہ بنا لی.
اسی طرح ہمارے پاس ہیو جو ہے وہ بیس فارم ہے اور اس کی پریزنٹ فارم ہمارے پاس ہیو اور ہیز ہے. اس کے پاسٹ فارم ہمارے پاس ہیڈ ہے اور پاسٹ پارٹیسپل فارم بھی ہمارے پاس ہیڈ ہے اور جو ہے پریزنٹ پارٹیسپل فارم وہ ہمارے پاس ہیونگ ہے. یہاں پر ایک بات کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ہمارے جو طلبہ ہیں اور سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے اساتذہ کے لیے بھی ٹینسز ڈیفیکلٹی کریٹ کرتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کے لیے صرف اتنا بتا دوں کہ اگر ہم ان 6 فارمز کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لیں تو آپ کے جو ٹینسز کا پرابلم ہے وہ بالکل بھی ختم ہو جائے گا, کیونکہ آپ کے 12 کے 12 ٹینسز جو ہیں وہ ہم آسانی کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیولپ کر سکتے ہیں. جیسے کنٹینیوس ہے تو اس میں ایم از آر واز ور اور اس کے ساتھ آئی این جی والا, اور اسی طرح ول کے ساتھ بی کا استعمال کر کے ہم ٹینس بنا لیتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس ہیز ہیو ہیڈ ہے, اس کے ساتھ ہم پرفیکٹ ٹینس جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ انگلش میں بیک بون کی حیثیت سے ہیں تو یہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی مبالغہ یا اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. تو انگلش کی بیک بون ہے یہ 3 ورب, اور ان کا سمجھنا ہمارے لیے اور ہمارے طلباء کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہم اس میں کہ یہ استعمال کیسے ہوتے ہیں, کہاں پر یہ ہیلپنگ ورب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور کہاں پر یہ مین ورب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. یہاں پر میں کچھ سینٹینسز ریڈ آؤٹ کروں گا جس میں نے بی, ڈو اور ہیو کی مختلف فارمز کو استعمال کیا ہے ود ڈفرینٹ پروناؤنس, اور اس میں ایک میں جو ہے اس کو بطور ہیلپنگ ورب استعمال کیا گیا ہے اور ایک میں بطور مین ورب استعمال کیا گیا ہے. تو میں آپ کے ساتھ ان سینٹینسز کو شیئر کرتا ہوں, تو میرے ساتھ ذرا پڑھیے گا اسے. جیسے ہمارے پاس پہلا پروناؤن ہے فرسٹ پرسن پروناؤن آئی, تو اس کے ساتھ سینٹینس ہے آئی ایم اینگری. نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ورب جو ہوتا ہے وہ ایکشن کو شو کرتا ہے. یقینی بات ہے کہ یہ ایکشن کو شو کرتا ہے, لیکن جو اس کا امپورٹنٹ پارٹ ہم لوگ مس کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ایکشن کو شو نہیں کرتا, بلکہ یہ ہے کہ سم ٹائمز یہ اسٹیٹ کو یا کنڈیشن کو, کسی کیفیت, کسی حالت کا بھی بیان کرتا ہے. جیسے کہ سینٹینس میں اگر ہم دیکھیں آئی ایم اینگری, اب یہاں پر اینگری جو ہے وہ ایک کیفیت کا نام ہے, غصے کے عالم کا ہے, تو یہاں پر ایم جو ہے وہ بطور مین ورب استعمال کیا گیا ہے. ایک اور ہم ٹپ آپ کو دے سکتے ہیں اس حوالے سے کہ ہیلپنگ ورب یہ اس صورت میں استعمال کیا جائے گا جب اس کے ساتھ کوئی مین ورب لگا ہوگا. مثال کے طور پر آئی ایم ریڈنگ اے اسٹوری, اب یہاں پر ایم ہیلپنگ ورب ہے کیونکہ اس کے بعد ریڈنگ جو ہے وہ مین ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے. تو آئی ایم ریڈنگ اے اسٹوری میں ایم جو ہے وہ ہیلپنگ ورب ہے اور ریڈنگ اس کا مین ورب ہے اور اسٹوری جو ہے وہ اس کا آبجیکٹ ہے. تو آئی ایم اینگری میں ایم جو ہے وہ مین ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے اور آئی ایم ریڈنگ اے اسٹوری اس میں یہاں پر ہیلپنگ ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے کیونکہ اس کے بعد مین ورب موجود ہے. اسی طرح آئی ہیو اے ریبٹ, اس میں ہیو جو ہے وہ جو ہے مین ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی بھی ہمیں ورب اور نظر نہیں آتا. اور اسی طرح اگر میں یہ کہوں کہ آئی ہیو میمورائز دا لیسن, تو یہاں پر کیا ہوگا کہ ہیو کے بعد ایک جو مین ورب یہاں پر موجود ہے, تھرڈ یہ پاسٹ پارٹیسپل فارم میمورائز کی یہاں پر لگائی گئی ہے. تو میمورائز جو ہے وہ تھرڈ فارم ہے یا پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے اور ہیو یہاں پر ہیلپنگ ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے. اسی طرح اگر ہم وی کے ساتھ دیکھیں تو وی ڈڈ آور ہوم ورک, اس میں ڈڈ جو ہے وہ مین ورب کے طور پر استعمال ہوا کیونکہ اس کے بعد کوئی بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. وی ڈڈ آور ورک, ہم نے اپنا کام کیا, جبکہ وی ڈڈ ناٹ گو دیئر, اب یہاں پر گو جو ہے مین ورب ہے تو ڈڈ کیا ہے یہاں پر ہیلپنگ ورب کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح وی ہیڈ اے ہاؤس, یہاں پر ہیڈ جو ہے وہ مین ورب کے طور پر استعمال کیا گیا ہے, جبکہ وی ہیڈ باٹ اے ہاؤس, یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہیڈ جو ہے وہ ہیلپنگ ورب کے طور پر استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس باٹ جو ہے جو کہ بائی کی پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے وہ لگی ہوئی ہے. تو وی ہیڈ باٹ اے ہاؤس میں ہیڈ جو ہے وہ ہیلپنگ ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے اور باٹ جو ہے وہ مین ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے. اس طرح اگر ہم یو کے ساتھ دیکھیں, یو پروناؤن کے ساتھ, تو یو آر لیٹ, اب یہاں پر آر جو ہے وہ بطور مین ورب استعمال ہوا ہے اور یہ پریزنٹ کو شو کر رہا ہے, جبکہ یو آر گوئنگ ٹو دا مال میں آر جو ہے وہ ہیلپنگ ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے کیونکہ اس کے بعد گوئنگ جو ہے وہ مین ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے. تو یو آر گوئنگ ٹو دا مال میں آر ایز اے ہیلپنگ ورب استعمال ہوا ہے اور گوئنگ جو ہے مین ورب کے طور پر استعمال ہے, جبکہ یو آر لیٹ میں
آر جو ہے وہ ایز اے مین ورب استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح یو ہیڈ اے بیکک، اب یہاں پر ہیڈ جو ہے وہ مین ورب کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. اس کے برعکس یو ہیڈ ایٹن اے سینڈوچ، اس میں ہیڈ جو ہے وہ ہیلپنگ ورب ہے، ایٹن جو ہے وہ پاسٹ پارٹیسپل فارم آف ایٹ ہے، تو جو کہ مین ورب کے طور پر یہاں پر استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح ہی شی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو شی از کیوٹ، اب یہاں پر شی کے ساتھ از لگا ہے جو کہ مین ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے. کیونکہ یہاں پر کوئی ایکشن نہیں ہے تو از جو ہے وہ مین ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے، جو کہ اس کی خوبصورتی کے حوالے سے اس کی ایک اسٹیٹ، ایک حالت کے اوپر جو ہے وہ کمنٹ کر رہا ہے، تو یہاں پر یہ مین ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے. شی واز رائٹنگ اے اسٹوری، تو یہاں پر شی کے بعد واز ہیلپنگ ورب ہے، رائٹنگ مین ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے. تو اس سینٹینس کے اندر واز جو ہے اس کی جو پوزیشن ہے وہ ہیلپنگ ورب کی ہے، جبکہ رائٹنگ جو ہے وہ اس کے اندر مین ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے. اسی طرح ہی ہیز ٹو سبلنگس، اس کے 2 بہن بھائی ہیں، یہاں پر ہیز جو ہے پوزیشن کے لیے مین ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے. جبکہ شی ہیز گون شاپنگ یا ہی ہیز گون شاپنگ، تو وہ ہیز جو ہے وہ ہیلپنگ ورب کے طور پر ہے، کیونکہ اس کے بعد گو، وینٹ اور گون، کون اس کی پاسٹ پارٹیسپل فارم جو ہے وہ یہاں پر لگی ہوئی ہے جو کہ مین ورب کے طور پر ہے. تو ہیز یہاں پر جو ہے وہ ہیلپنگ ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے. اسی طرح اٹ کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اٹ از اے اسمال بنی، تو یہاں پر جو از ہے وہ مین ورب کے طور پر ہے جو اٹ کے ساتھ استعمال کیا ہے. اور اٹ واز جمپنگ میں یہاں پر واز جو ہے وہ ہیلپنگ ورب ہے، کیونکہ جمپنگ جو ہے وہ جمپ کے ساتھ ہم نے اس کی آئی این جی لگا کر پریزنٹ پارٹیسپل فارم بنائی ہے اور وہ مین ورب کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح اگر ہم ہیو کو دیکھیں تو اس میں اٹ ہیز بیوٹیفل ہیئر، یہاں پر ہیز جو ہے مین ورب کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو خوبصورت لمبے بال ہیں، یا وہ لمبے بال خوبصورت لمبے بال رکھتا ہے. تو ہیز یہاں پر پوزیشن کے لیے ہے. اٹ ہیز ڈرنک واٹر، اب یہاں پر ہیز جو ہے وہ ہیلپنگ ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے، جبکہ ڈرنک جو ہے وہ ڈرنک کی پاسٹ پارٹیسپل فارم استعمال کی گئی ہے. اٹ ہیز ڈرنک واٹر، وہ پانی پی چکا ہے. فائنلی ہمارے پاس ہے ڈے، تو ڈے کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ڈے میں دے ہیو اے بائیسیکل، اب یہاں پر ہیو جو ہے مین ورب کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جبکہ دے ہیو پلیڈ، فٹ بال میں ہیو جو ہے وہ ہیلپنگ ورب کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے بعد پلیڈ جو ہے وہ پاسٹ پارٹیسپل فارم استعمال کی گئی ہے جو کہ مین ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے. تو یہاں پر دے ہیو پلیڈ فٹ بال میں ہیو جو ہے ہیلپنگ ورب ہے، پلیڈ جو ہے مین ورب کے طور پر، اور تھرڈ فارم آف دا ورب لگی ہوئی ہے. یہ تو تھی انفارمیشن ورب بی، ڈو اور ہیو کے حوالے سے. بس فائنلی اس کو میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ وربس ہیں انگلش کے اندر، اور ان کے سمجھنا اور ان کے اوپر کام کرنا، ان کے فارم کو سمجھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ دے ہیلپ بلڈ آل ٹینسز، ان سے ہم ساری ٹینسز جو بنا لیتے ہیں، اور اسی طرح جب ہم کویشچنس کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی ہیلپنگ وربس کے طور پر ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، اور ان کو ہم انٹروگیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ فائنلی دے ایکٹ ایز دا بیک بون آف سینٹینس کنسٹرکشن ان انگلش. انگلش کے اندر جو ہے یہ سینٹینس کنسٹرکشن میں، یعنی سینٹینسز کے اندر ان کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی امپورٹنس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے پیج نمبر 76 یونٹ 7 کا، جس میں ہمارے پاس ہے پنکچویشن کے حوالے سے انفارمیشن کہ پنکچویشن کیا ہوتی ہے، اور سینٹینسز دیے گئے ہیں کہ وہاں پر پنکچویشن مارکس جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں. پنکچویشن بنیادی طور پر کیا ہوتی ہے، یہ مختلف قسم کے سمبلز یا مختلف قسم کے مارکس ہوتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بولنے والا، گفتگو کرنے والا جب بول رہا تھا گفتگو کی، تو اس وقت اس نے اس کی ٹون یا اس کے جو ورڈز، فیشل ایکسپریشن ہے، وہ کیا کمیونیکیٹ کر رہے تھے، کیا وہ ورڈز کے ساتھ ان کا کوئی کوآرڈینیشن بن رہا تھا کہ نہیں. جیسے کہ ہمارے پاس اردو میں ایک بڑا ہی مشہور سا سینٹینس ہے، روکو مت جانے دو، اور روکو مت جانے دو. تو یہ پاز آنا یا کوما آنا یہاں پر یہ اس کے میننگ کو ٹوٹلی چینج کر دیتا ہے. اسی طرح گورنمنٹ کی طرف سے ایک سلوگن دیا گیا تھا، مار نہیں پیار. تو مار نہیں
پیار جو ہے یہ ایک سلوگن تھا، لیکن اگر اس کو ہم اس طرح پڑھیں کہ مار نہیں پیار، تو یہ آپ کا جو ہے سٹریس کرنا یا آپ کا جو رکنا ہے یہ اس کے میننگ کو ٹوٹلی چینج کر دیتا ہے. اور اس رکنے کو یا اس کے پاز کرنے کو ہم جب تحریر میں لکھتے ہیں یا تحریر میں شو کرتے ہیں تو ہم یہی ڈفرنٹ جو ہے پنکچویشن مارکس استعمال کرتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو گفتگو کرنے والا تھا اس نے گفتگو میں کیا ایکسپریشنز جو ہے وہ استعمال کیے. پنکچویشن مارکس میں جو کامن سے ہمارے پاس پنکچویشن مارک ہیں جو پرائمری لیول تک زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اس میں ہمارے پاس فل اسٹاپ ہے، اسی طرح کویسچن مارک ہے، سائن آف ایکسکلیمیشن ہے، کاما ہے اور کیپٹل لیٹرز ہیں. جو فل اسٹاپ ہے اس کو پیریڈ بھی کہا جاتا ہے اور فل اسٹاپ بھی کہا جاتا ہے. پیریڈ یا فل اسٹاپ کہاں پر لگایا جاتا ہے؟ یہ جو افرمیٹیو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جنہیں ہم پازیٹیو اسٹیٹمنٹس کہتے ہیں، ان کے اینڈ کے اوپر ہم جو ہے فل اسٹاپ لگاتے ہیں. فل اسٹاپ کا فنکشن کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ فل اسٹاپ ہمیں بتاتا ہے کہ گفتگو کرنے والا ایک لمحے کے لیے اس نے اپنی بات مکمل کی اور ایک لمحے کے لیے وہ یہاں پر رکا. اس کا یہ رکنا جو ہے، یہ بات کا مکمل ہونا، یہ ہم اس فل اسٹاپ کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں. مثال کے طور پر اب بنانا از یلو، اب ایک پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے جس کے اینڈ پہ ہم نے فل اسٹاپ لگایا. اسی طرح آئی لائک ٹو ریڈ بکس، میں کتابیں پڑھنا پسند کرتا ہوں، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور اس اسٹیٹمنٹ کے اینڈ پہ ہم نے فل اسٹاپ لگایا. دا کیٹ از سلیپنگ، یہاں پر جو بلی کے بارے میں ہے کہ وہ سوتی ہے یا سو رہی ہے، سوری، دا کیٹ از سلیپنگ، بلی سو رہی ہے، تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ایک انفارمیشن دی گئی ہے، اس کے اینڈ پہ ہم نے فل اسٹاپ لگا لیا. اسی طرح کویشچن مارک جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کس لحاظ سے کہ جو گفتگو کرنے والا ہے وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ انفارملی اپنے فیشل ایکسپریشن سے یا ٹون سے جو ہے وہ اپنی بات کو کویشچن کے طور پر پیش کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ کام مکمل کیا، کھانا کھایا، نماز ادا کی، اب یہاں پر اگر دیکھیں تو میری صرف ٹون یا پچ آف وائس ہے وہ بتا رہی ہے کہ میں ایک سوال جو ہے وہ کر رہا ہوں، یا میرے سامنے والا جس میں یہ بات کر رہا ہوں وہ میرے ایکسپریشنز کو دیکھ کے یہ کنسیڈر کر لے گا کہ میں نے کویشچن کیا. لیکن گرامیٹیکلی یہ کویشچن نہیں ہے. اس کو کویشچن بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ کیا کام مکمل ہو گیا، کیا چائے پی، کیا نماز ادا کی. تو یہ جو ہے یہ گرامیٹیکلی ٹھیک ہے، لیکن گفتگو کے دوران جو ہے وہ میرے ایکسپریشنز کو دیکھ کر یہ بات سمجھ جائے گا کہ میں نے اسے سوال کیا ہے. اس سوال کرنے کو ہم تحریری شکل میں کیسے لے کر آئیں گے؟ ہم کویشچن مارک یہاں پر لگائیں گے اور جس سے پڑھنے والے کو یہ پتہ چلے گا کہ یہاں پر سوال کیا گیا ہے. یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کویشچن نوعیت کو سمجھنا اور کویشچن کتنی قسم کے ہوتے ہیں یہ جاننا ضروری ہے. تو آپ کی سہولت کے لیے میں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ عام طور پر ہمارے پاس 3 قسم کے جو ہے وہ کویشچنس پائے جاتے ہیں. پہلے وہ ہم کہتے ہیں اوپن اینڈیڈ کویشچنس، دوسرا ہے کلوز اینڈیڈ کویشچنس اور تیسرا ہے ٹیگ کویشچنس یا اسٹیٹمنٹ کنفرمیشن کویشچن. اب ان تینوں کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اوپن اینڈیڈ وہ ہوتے ہیں کہ جس بندے سے سوال کیا جائے تو جواب دینے والے کے پاس مکمل ایک فریڈم ہو، ایک آزادی ہو اپنے مطابق جو ہے وہ جواب دینے کی. تو وہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اوپن اینڈیڈ کویشچن. اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں جو سوال ہیں وہ WH یا H فیملی سے کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر what is your name، تو یہاں پر what is your name میں یہ WH فیملی کے ساتھ جو ہے وہ کویشچن کیا گیا. how do you feel، اس میں how کے ساتھ جو وہ کیا گیا ہے H فیملی کے ساتھ، اور یہاں پر جو بتانے والا ہے اس کے پاس فریڈم ہے کہ وہ اپنے بارے میں جیسی اس کی فیلنگ ہے وہ بتائے. اس کے برعکس جو دوسرے ہیں انہیں ہم کلوز اینڈیڈ کویشچنس کہتے ہیں، اور کلوز اینڈیڈ کویشچنس وہ ہوتے ہیں جن کے جو شروعات ہوتی ہیں وہ ہیلپنگ ورب سے ہوتی ہیں، اور یہ وہ کویشچنز ہوتے ہیں جن کا جواب صرف ہاں یا نہ میں ہم دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر ڈو یو لائک اسکول، اب آپ ہاں یا نہ میں یا سر ہلا کر بھی اس کو آنسر کر سکتے ہیں. ڈو یو لائک بنانا، اس میں بھی آپ ہاں یا نہ یا یس یا نو کہہ کر اس کا آنسر دے سکتے ہیں. آر یو ٹائرڈ، آر یو لیٹ، تو یہاں پر یہ جو ہے ہمیں بتائیں گے. ول یو کم ٹمورو، یہاں پر ہیلپنگ ورب کے ساتھ ہے، اور یس یا نو کے ساتھ ہم اس بات کو جواب دے سکتے ہیں.
تیسری قسم جو ہے وہ ٹیگ کوشچن یا اسٹیٹمنٹ کنفرمیشن کوشچنس کہلاتے ہیں. ٹیگ جیسے بات کے ساتھ ہم چھوٹا سا ایک سوال ایڈ کر لیں یا اپنی بات کی کنفرمیشن سننے والے سے لیں تو اسے ہم جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ کنفرمیشن کوشچن کہیں گے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ ہوگی اس کے اپوزٹ کوشچن ہوگا. مثال کے طور پر اپوزٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر اسٹیٹمنٹ پازیٹیو ہے تو کوشچن نیگیٹو ہوگا اور اگر کوشچن پازیٹیو ہے تو اسٹیٹمنٹ نیگیٹو ہوگی. مثال کے طور پر اٹس ویری ہاٹ ٹوڈے، اٹ از ویری ہاٹ ٹوڈے پازیٹیو ہے. اب اس کے ساتھ ٹیگ کوشچن کیا کروں گا کہ ازنٹ اٹ، تو جو میرا سننے والا ہے وہ اس میں جو ہے وہ جو سننے والا ہوگا وہ اس کا آنسر جو ہے وہ دے گا. کچھ اور اسٹیٹمنٹس ہیں جیسے شی از یور سسٹر، اب یہ پازیٹیو ہے، اس کا جو ٹیگ کوشچن بنے گا وہ ازنٹ شی نیگیٹو ہوگا. اسی طرح یو لائک مینگوز پازیٹیو ہے، اس کا جو بنے گا ٹیگ کوشچن وہ ہوگا وہ ڈونٹ یو. اسی طرح ہی ڈڈ ناٹ گو ٹو اسکول، اب یہ نیگیٹو ہے تو اس کا جو کوشچن بنے گا وہ ہوگا ڈڈ ہی. اسی طرح وی آر لیٹ، یہ پازیٹیو ہے تو اس کا جو ٹیگ کوشچن بنے گا وہ ہے آنٹ وی. دے ہیو فنشڈ دیئر ورک پازیٹیو ہے ہیونٹ دے. تو اس طرح کر کے کہ اس کا جو ٹیگ کوشچن ہے وہ اس کے اپوزٹ آف دا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے. اور یہ نارملی اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ گفتگو کر رہے ہوں اور آپ سننے والے سے اپنی بات کی تصدیق چاہیں، اسی وجہ سے اسٹیٹمنٹ کنفرمیشن کوشچن کہا جاتا ہے. پرپز جو ہے اسے ہم کہتے ہیں سائن آف ایکسکلیمیشن یا ایکسکلیمیشن مارک. یہ مارک جو ہے وہ چھوٹے آئی کو اگر ہم الٹا کر دیں، جیسے چھوٹے آئی لکھا ہوتا ہے ہم نے تو اس کے اوپر وہ ڈاٹ ہوتا ہے، اگر ہم اس کو الٹا کر دیں تو وہ ڈاٹ نیچے آ جاتا ہے. تو سائن آف ایکسکلیمیشن کچھ اس طرح کا سائن بنتا ہے کہ اس میں نیچے کی طرف ایک ڈاٹ ہوتا ہے. سائن آف ایکسکلیمیشن بنیادی طور پر دو قسم کے جو ہے وہ جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ اسٹرانگ فیلنگ ہو، جیسے کہ سرپرائز ہے، اینگر ہے یا ایکسائٹمنٹ ہے یا جوائے ہے، وہاں پر ہم سائن آف ایکسکلیمیشن لگاتے ہیں. اور اسی طرح یہ ایکسکلیمیٹری سینٹینسز جہاں پر کوئی ڈفرینٹ ساؤنڈز خوشی یا غم کی ہوں یا بہت زیادہ سرپرائز ہمیں ملے تو وہاں پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ واو، اب یہاں پہ ہم سائن آف ایکسکلیمیشن لگائیں گے دیٹ واز امیزنگ، تو اس کے اینڈ پہ بھی سائن آف ایکسکلیمیشن. واو ایک ساؤنڈ ہے اور جو ایکسکلیم کر رہی ہے وہاں پر ہم نے سائن آف ایکسکلیمیشن لگایا. اسی طرح اسٹاپ رائٹ دیئر، اب غصے کی حالت میں ہیں، اب بندے سے کہتے ہیں کہ رک جاؤ یہیں پر، تو ہم نے کیا کیا، اس اینگر کو شو کیا بائی یوزنگ سائن آف ایکسکلیمیشن. آئی کینٹ بلیو اٹ، یہاں پر یو آر سرپرائزڈ، تو اس سرپرائز کے ساتھ ہم نے کیا کیا، ہم نے سائن آف ایکسکلیمیشن لگایا. اسی طرح وٹ فولز پیپل کین بی، لوگ اتنے احمق کیسے ہو سکتے ہیں. یہاں ہم اکثر کہتے ہیں کہ دوست اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں، منافق کیسے ہو سکتے ہیں. تو یہ سارے آپ کے سرپرائز ہے اور ان کے ساتھ جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، سائن آف ایکسکلیمیشن لگاتے ہیں. تو یہاں پر بہت زیادہ سرپرائز ہو وہ والے سینٹینسز نارملی کیا ہوتے ہیں، یا تو ورڈ سے سٹارٹ ہوتے ہیں یا ہاؤ کے ساتھ سٹارٹ ہوتے ہیں. پرپس ہے جی کوما کا استعمال. کوما ہم کہاں پر استعمال کرتے ہیں، ٹو شو اے پاز ان اے سینٹینس، کسی سینٹینس کے اندر کو ہلکا سا رکنا، ہلکا سا توقف کرنا جو ہے وہ اس کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے. لیکن مینلی زیادہ تر اس کا استعمال کیا ہوتا ہے، ٹو سیپریٹ آئٹمز ان اے لسٹ. کسی بھی لسٹ کے اندر، کسی سینٹینس کے اندر دو یا دو سے زیادہ ناؤن آ جائیں، بلکہ دو نہیں دو سے زیادہ ناؤن آ جائیں، تو ہم ان کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کاماز کا استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے اسٹیٹمنٹ لکھی کہ پاکستان کے مختلف شہر ہیں، کون کون سے شہر ہیں، کراچی قوما، لاہور قوما، اسلام آباد قوما، بہاولپور قوما، ملتان قوما. تو ہم ان تمام ناؤن کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے قوما استعمال کریں گے. اس طرح اگر آپ تحریر کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مارکیٹ سے کچھ چیزیں لے کے آئیں اور آپ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی کیا کیا لے کے آئے ہیں، تو آپ لکھیں گے کہ فروٹ قوما، ویجیٹیبلس قوما، اسپائسز قوما، شوگر قوما اور سالٹ قوما. تو آپ ان تمام ناؤنس کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے کاماز کو استعمال کریں گے. اس کا استعمال ہے وہ ہے کہ سبارڈینیٹ کلاز کو مین کلاز سے الگ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سبارڈینیٹ کلاز جیسے کہ عموماً ہم لوگ ڈائریکٹ انڈائریکٹ لکھتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ شی سیز، یہ سبارڈینیٹ کلاز ہے جس میں ہم اس کو کومے سے کوما لگا کر الگ کر لیتے ہیں باقی پارٹ سے. جیسے کہ وی آر ویٹنگ فار یو، یہ انورٹڈ کاماز کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وی آر ویٹنگ فار یو، اور جو شی سیز ہے یہ
सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसको हम कॉमा के ज़रिए अलग कर लेते हैं। तो कॉमास के जो बुनियादी इस्तेमालात हैं वो यही दो हैं कि एक लिस्ट के अंदर या एक सेंटेंस के अंदर आने वाले जो मुख्तलिफ किस्म के नाउन्स हैं उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा ये है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल है कि व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग कॉमा आई स्लीप। अब यहाँ पर आई स्लीप जो है सबऑर्डिनेट कर रहा है और पिछले वाली सारी स्टेटमेंट में, तो हमने इसको जो है प्रीवियस स्टेटमेंट से कॉमास के जरिए अलग कर दिया है। इसके अलावा हमारे पास कैपिटल लेटर्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं इसको पंक्चुएशन के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमालात हैं इसके कि कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे पहला तो जो बुनियादी रूल है वो ये है कि जब भी कोई सेंटेंस किसी भी सेंटेंस का हम इब्तदा करेंगे तो उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल में हम लिखेंगे, यानी फुल स्टॉप लगाने के बाद अगला जब हम सेंटेंस लिखेंगे तो उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। इसके अलावा अगर सेंटेंस के अंदर, ये तो थी ना शुरू में कि अगर शुरू में सेंटेंस के शुरू में हम जो भी लफ्ज़ लिखेंगे तो उसको कैपिटल के साथ लिखेंगे। अब अगली जितनी बातें हैं वो सारी मिड में है या एंड में, कि अगर सेंटेंस के दरमियान में किसी लैंग्वेज का नाम आ जाए, इब्तदा में है वो तो फिर पक्की बात है ना कि हमने उसका लिखना है, लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस के दरमियान में किसी लैंग्वेज का नाम आ जाए या किसी मुल्क का नाम आ जाए तो दोनों सूरतों में हम क्या करेंगे कि हम उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं जैसे पंजाबी है, सिंधी है, सराइकी है, बलोची है, ये सारी लैंग्वेजेस के नाम हैं। इस तरह इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, जापानीज़ है, अरबिक है, ये सारी लैंग्वेजेस के नाम हैं। ये अगर स्टेटमेंट के अंदर आ जाएं तो हम इसको कैपिटल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल असद स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश का ई कैपिटल होगा, कॉमा फ्रेंच। अब यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल भी देख लें कि दो नाउन आए हैं, उन दोनों नाउन्स को हमने अलग किया है कॉमा के ज़रिए। फ्रेंच इसका भी एफ कैपिटल होगा, एंड जर्मन और इसका भी जी कैपिटल होगा। इस तरह मंथ्स नेम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जहाँ कहीं आएंगे इनको हम कैपिटल लेटर्स के साथ लिखेंगे। इसका जो इनिशियल लेटर होगा वो कैपिटल होगा। इसी तरह डेज ऑफ द वीक के नाम कहीं आ जाएं या मंथ्स के नेम आ जाएं तो ये भी सेंटेंस के अंदर किसी भी जगह पर आएंगे तो हम इनको कैपिटल लेटर के साथ लिखेंगे। जैसा कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे है तो ये जहाँ कहीं भी सेंटेंस में आ जाए तो इसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। जैसे आई लव मंडेज, अब यहाँ पर मंडे का जो एम है वो कैपिटल लिखा जाएगा। इसी तरह असद बर्थडे इज़ इन जुलाई, तो जुलाई का जे जो है वो कैपिटल होगा। इसी तरह असद जो है वो प्रॉपर नाउन है, इसको भी हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो नेक्स्ट जो है कि प्रॉपर नाउन जहाँ कहीं आ जाएगा तो हम उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। इसी तरह कोटेशंस जो हैं, कोटेशंस का मतलब होता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट आएगी उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। जैसे व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फेवरेट कलर। अब यहाँ पर अगर देखें तो इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, या इससे बाहर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज लगा दें कि शी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट व्हाट्स योर फेवरेट कलर, तो यहाँ पर व्हाट का जो डब्ल्यू होगा उसको हम कैपिटल लिखेंगे। पेज नंबर 76 के ऊपर एक पंक्चुएशन एक्सरसाइज दी गई है जो जिसकी स्टेटमेंट है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। तो पहली स्टेटमेंट है कि बलूचिस्तान इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स ट्राइब्स एंड फेस्टिवल्स। तो इसमें बलूचिस्तान का जो बी है वो स्मॉल दिया गया है जिसको हम कैपिटलाइज करेंगे क्योंकि ये पहला जो है वो वर्ड है और पहला वर्ड जो है सेंटेंस का उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटलाइज होगा और इसके एंड पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। इसी तरह सेकंड स्टेटमेंट है कि वेयर इज़ शंदूर लोकेटेड। अब इसमें ये क्वेश्चन है और इसका डब्ल्यू जो है हम कैपिटल लिखेंगे। शंदूर जो है एक प्रॉपर नाउन है, उसका भी हम एस जो है वो कैपिटल लिखेंगे और एंड में हम जो है वो सवालिया निशान जो है वो लगाएंगे। थर्ड है हमारे पास वाओ, यू लुक प्रीटी इन सिंधी ड्रेस। अब यहाँ पर इसमें वाओ के बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे जो कि एक सरप्राइजिंग साउंड है और इसके एंड पे भी हम जो है वो फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर वाओ जो है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वहाँ पर मुकम्मल हो गया। आगे जो है वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रही है, इस वजह से उसके एंड पे हमने फुल स्टॉप लगाया है।
when is عید الاضحیٰ celebrated. اب یہاں پر when کا W ہم کیپٹل کریں گے کیونکہ یہ فرسٹ لیٹر بنے گا سینٹینس کا. اس کے بعد عید الاضحیٰ جو ہے وہ ایک پراپر ناؤن ہے, تو عید کا ای کیپٹل ہوگا اور اضحیٰ کا اے کیپٹل ہوگا, اور اینڈ پہ ہم سائن آف انٹروگیشن لگائیں گے. آخری سینٹینس ہے اس حوالے سے, دا ہارس اینڈ کیٹل شو از اے لوکل فیسٹیول. اب ہارس جو ہے اس میں دا جو ہے اس کا ٹی کیپٹل لکھیں گے بینگ دا انیشیل اور فرسٹ ورڈ, اور اس کا جو انیشیل لیٹر ہوگا وہ ہم ٹی کیپٹل لکھیں گے. ہارس اینڈ کیٹل شو پراپر ناؤن ہے, اس وجہ سے ہارس کا بھی ایچ کیپٹل لکھیں گے, کیٹل کا بھی سی کیپٹل لکھیں گے, اور شو کا جو ہے وہ بھی ایس کیپٹل لکھیں گے, اور اینڈ پہ ہم فل سٹاپ لگائیں گے. بک کی ایکسرسائز میں پیج 77 پہ ایک جو ہے ڈائلاگ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ ایک ڈائلاگ لکھیں دو دوستوں کے درمیان ڈسکسنگ دا ڈفرنٹ فیسٹیولز آف پاکستان, جو کہ پاکستان کے مختلف فیسٹیولز کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہاں پر مکالمہ لکھنے سے پہلے تھوڑی سی بات ہم اس کے مکالمہ نویسی کی اہم خصوصیات کے بارے میں کر لیتے ہیں کہ مکالمہ نویسی کی جو اہم خصوصیات ہیں وہ یہ ہے کہ نمبر 1 کرداروں کا تعارف. مکالمے میں کم از کم 2 کردار ہوتے ہیں اور جن کو ہم واضح طور پر کوئی نہ کوئی نام دیتے ہیں. نام کے بغیر ہم اس کو جو ہے ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹس نہیں دیتے. تو سب سے پہلے کیا ہے کہ اس کے اندر کرداروں کا تعارف ہونا چاہیے, اور کم از کم 2, یہ کوئی خود کلامی والی بات نہیں ہے بلکہ یہ 2 لوگوں کے درمیان ڈسکشن ہوتی ہے کسی بھی ٹاپک کے اوپر, تو اس میں کردار کم از کم 2 لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح اس کے اندر جو استعمال ہونے والی زبان ہے وہ بول چال کی زبان ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ سادہ اور روزمرہ کی زبان استعمال کرتے ہیں تاکہ جو بات چیت ہے یا گفتگو جو ہے وہ قدرتی سی لگے کہ یہ آرٹیفیشل نہیں ہے کہ 2 لوگ جنرلی کسی بھی چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں. اس میں سوال و جواب کا انداز جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے. مکالمے کو دلچسپ بنانے کے لیے سوال اور جواب جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کیے جاتے ہیں. جو گفتگو کرتے ہیں وہ لوگ ایک دوسرے سے سوالات اور جوابات دیتے ہیں. اسی طرح موضوع سے ہٹ کے نہیں ہونی چاہیے کہ جو موضوع ہے اسی سے ریلیٹڈ جو ہے بات چیت ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ سوال گندم جواب چنا, کہ بات کچھ چل رہی ہے, ٹاپک کچھ ہے, لیکن جو ہم مکالمہ لکھ رہے ہیں یا مکالمے کے اندر گفتگو جو ہے وہ کسی اور سمت میں چلی جائے. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. بچوں کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے کہ موضوع سے متعلق ہی اس کے اندر گفتگو ہونی چاہیے. کرداروں کی انفرادیت ہونی چاہیے کہ ہر ایک کردار, انفرادیت سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک کردار اپنی ذاتی سوچ رکھنے والا ہو, اور انداز گفتگو ہونا چاہیے تاکہ دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ واضح طور پر پتہ چل سکے. جس طرح باقی سارے یونرز ہیں جس میں ہم لکھتے ہیں, اسی طرح جو مکالمہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی آغاز اور اختتام ہوتا ہے. مکالمے کا آغاز ہوتا ہے وہ عموماً جو ہے وہ سلام کے ساتھ, تسلیمات کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں جو ہے جو ساتھی پہلے ملتا ہے یا جو کردار پہلے گفتگو سٹارٹ کرتا ہے وہ دوسرے کے ساتھ سلام جو ہے پیش کرتا ہے, اور اسی طرح جب اس کا اختتام ہوتا ہے تو اس کے اختتام پر بھی تسلیمات جو ہے وہ کی جاتی ہیں. وہ خدا حافظ بھی ہو سکتا ہے, اللہ حافظ بھی ہو سکتا ہے, پھر ملیں گے, تو مناسب قسم کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں. اس میں جملوں کی ترتیب اور وضاحت اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہر جملہ ایک نیا پیراگراف ہو اور ہر کردار کی جو بات ہے وہ الگ لکھی جائے تاکہ جو پڑھنے والا ہے اس کو سمجھ آ سکے. تو اس طرح نہیں ہے کہ ایک کا نام لکھا اور باقی ساری گفتگو اسی ہیڈنگ کے نیچے ہے, بلکہ جس بندے کی بھی بات لکھنی ہے اس کے نام کے سامنے اس کو لکھنا ہے, اور ہر جو بات ہے وہ نئی لائن سے جو ہے وہ شروع کی جائے گی. کچھ تھیں امپورٹنٹ سی باتیں مکالمہ نویسی کے حوالے سے. اب ہم آتے ہیں جو ایکسرسائز میں دیا گیا ڈائلاگ ہے وہ میں نے آپ کے لیے لکھا ہے, تو اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ڈائلاگ کا عنوان ہے فیسٹیولز آف پاکستان. اس میں پہلا جو کیریکٹر ہے وہ ہے علی. علی کہتا ہے ہائے سارا ہاؤ آر یو. تو دوسرا کردار جو ہے وہ سارا ہے. علی جو ہے اس کو جو ہے تسلیمات کرتا ہے
ہائی سارا ہاؤ آر یو، اور اس کا حال احوال پوچھتا ہے. سارا رپلائی کرتی ہے کہ آئی ایم گڈ. علی ہاؤ اباؤٹ یو. وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ اچھی ہے، خوشگوار موڈ میں ہے، اور اس ساتھ ہی اس سے بھی علی سے بھی اس کے بارے میں پوچھتی ہے کہ وہ کیسا فیل کرتا ہے. علی آئی ایم فائن. گیس واٹ، وی آر گوئنگ ٹو سیلیبریٹ عید الفطر نیکسٹ ویک. اور اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میں اچھا ہوں، اور ساتھ ایک سوال کرتا ہے تمہیں پتہ ہے وہ کیا ہے کہ اگلے ہفتے جو ہے ہمارے جو عید الفطر کا تہوار ہے ہم اس کو منانے والے ہیں. سارا واو دیٹس گریٹ. سارا اس بات پہ حیران ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے، اور وہ اپنی خوشی کا اظہار اس ساؤنڈ سے کرتی. واو دیٹس گریٹ. ہاؤ عید الفطر. آئی لو عید الفطر. وی ویئر نیو کلوتھز اینڈ ایٹ ڈیلیشیس فوڈ. کہتے ہیں مجھے عید الفطر بہت پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں اور مزے مزے کے کھانے جو ہے وہ کھاتے ہیں. علی یس. اینڈ وی آلسو گیٹ عیدی فرام ایلڈرز. علی اس کی ایک اور خصوصیت بتاتا ہے عید الفطر کی، وہ یہ ہے کہ اس میں بڑوں سے ہم جو ہے وہ عیدی حاصل کرتے ہیں. سارا کہتی ہے ڈو یو نو اباؤٹ عید الاضحیٰ. وہ اس سے پھر نیکسٹ پوچھتی ہے کہ ایک اور بھی ہمارا تہوار ہے جس کا نام عید الاضحیٰ ہے، تو کیا اس کے بارے میں تمہیں پتہ ہے؟ علی یس دیٹس اے فیسٹیول وین وی سیکریفائس اینیملز اینڈ شیئر میٹ ود ادرس. جی ہاں مجھے پتہ ہے کہ یہ ایک تہوار ہے ہمارا جس میں ہم جانوروں کو قربان کرتے ہیں، اور اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سارا مائی فیملی آلسو سیلیبریٹس انڈیپینڈنس ڈے آن 14 اگست. سارا کہتی ہے کہ ایک اور بھی ہے تہوار جسے ہم انڈیپینڈنس ڈے کہتے ہیں، اور وہ 14 اگست میں ہوتا ہے جسے ہماری فیملی مناتی ہے. وی ڈیکوریٹ آور ہاؤس وتھ فلیگس. ہم اپنے گھر کو جو ہے وہ جھنڈوں کے ساتھ سجاتے ہیں. علی کہتا ہے سیم ہیئر. ہمارے بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آئی آلسو انجوائے بسنت. میں بسنت کا تہوار بھی جو ہے اس کو بہت لطف اندوز ہوتا ہوں. پیپل فلائی کائٹس ان لاہور. لاہور کے لوگ جو ہیں وہ پتنگ جو ہیں وہ اڑاتے ہیں. سارا اینڈ ڈونٹ فرگیٹ پاکستان ڈے آن 23 مارچ. ٹھیک ہے بسنت تو آپ کو یاد ہے سارا کہتی ہے، لیکن قرارداد پاکستان کے دن کو آپ مت بھولیے گا جو 23 مارچ میں ہوتا ہے. وی ہیو اسپیشل پریڈز. اس دن ہم خاص پریڈ جو ہیں فوج ہماری وہ خاص پریڈز کرتی ہے. علی پاکستان ہے سو مینی ونڈرفل فیسٹیولز. پاکستان میں بہت مزے کے جو ہیں وہ تہوار ہیں. سارا یس دی برنگ اس جوائے اینڈ ٹیچ اس ٹو شیئر اینڈ کیئر. وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک آپ نے کہا، یہ ہمارے لیے خوشی بھی لے کر آتے ہیں، ہمیں یہ سبق بھی دیتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کو شیئر بھی کریں اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں. ایکسرسائز کے اسی پیج کے اوپر 77 کے اوپر کریٹیو رائٹنگ ہے. یہاں پہ ہیو یو ایور اٹینڈیڈ اینی کلچر فیسٹیول، شیئر یور ایکسپیرینس ان اے شارٹ پیراگراف. اس کی طرف جانے سے پہلے ہم تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ کریٹیو رائٹنگ کیا ہے. کریٹیو رائٹنگ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی سوچ کو، احساسات، محسوسات اور تخیلات کو ورڈز کی شکل دیتے ہیں. یعنی ہم جو سوچتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں، یا ہم خیالاتی طور پر امیجنیشن کرتے ہیں، تو ہم ان کو ورڈز کے ذریعے دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ جو ہے کریٹیو رائٹنگ یہ عام قسم کی جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہانیاں، اسٹوریاں، ان سے مختلف ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم اپنی ذاتی جو سوچ ہے، اپنی ذاتی نظریات ہیں، اپنی ذاتی محسوسات ہیں، خیالات ہیں، ان کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اسٹوری رائٹنگ جو ہے کریٹیو رائٹنگ جو ہے اس میں مختلف قسم کی جو ہے ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، جیسے کہ شارٹ سٹوریز لکھنا، پوئمز وغیرہ لکھنا، اسی طرح پلیز لکھنا، ڈائریز لکھنا، اور اسی طرح جو ہے ڈائلاگس وغیرہ لکھنا، لیٹرز جو ہے وہ لکھنا. یہ سارے کریٹیو رائٹنگ کے اندر آتے ہیں. تو بچوں میں اس کو جو ہے وہ رواج دینے کے لیے ہم اساتذہ کو آگے بڑھنا چاہیے، اور ہمیں رٹا بازی اور جو مواد صرف کتابوں تک محدود ہے اس پر ہی ہمیں اکتفا نہیں کرنا چاہیے. بچوں کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں انہیں کریٹیو رائٹنگ کا جو ٹاسک ہے وہ دینا چاہیے. اگرچہ یہ تھوڑا سا ایک لمبا پروسیس ہے جس میں ٹیچرز کا جو ورک لوڈ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر آپ ایک دفعہ بچوں کو اس حوالے سے رہنمائی کر دیں گے تو یہ ان کی آنے والی زندگی میں جو ہے وہ ان کے لیے بڑا مفید ثابت ہوگا.
یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ کریٹیو رائٹنگ سے جو ہے کہ اٹ ہیلپس ٹو ڈیولپ امیجنیشن، بچوں کے اندر تخیلاتی سوچ پیدا کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس کا ایک اور فائدہ بھی یہ ہے کہ اٹ امپرووز ووکیبلری اینڈ گرامر، اس سے بچوں کی نہ صرف گرامر امپروو ہوتی ہے بلکہ ان کی ووکیبلری بھی بڑھتی ہے۔ اس کا سب سے جو اچھا ذریعہ ہے وہ ہے انکریجز سیلف ایکسپریشن، تو یہ سیلف ایکسپریشن کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ سیلف ایکسپریشنز کیا ہیں؟ مثال کے طور پر میں یہاں پر بتاتا ہوں کہ اگر کوئی دو پارٹیز کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، دو بچوں کے درمیان، تو آپ ان کی بات سننے کے بجائے آپ ان سے یہ کہیں کہ وہ آپ کو اپنی شکایت جو ہے وہ تحریری طور پر لکھ کر دے، تو اس طرح ایک تو یہ ہے کہ ان کے ایکسپریشنز میں جو ہے وہ ریفائنمنٹ آئے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر لکھنے والی عادت جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ کو لکھنا آ جاتا ہے، آپ خود سے لکھ سکتے ہیں، تو آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ بلڈ اپ ہوتا ہے، تو یہ کانفیڈنس کو بلڈ اپ کرنے میں کافی معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں، ڈفرینٹ میتھڈالوجیز ہیں، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز استعمال کی جاتی ہیں، لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ مائنڈ میپنگ ہے۔ مائنڈ میپنگ ہے، اس کے مختلف قسم کے نام ہیں، ایک ہی ایکٹیویٹی ہے، نام مختلف ہے، کوئی مائنڈ میپنگ کہہ دیتا ہے، کوئی برین اسٹارمنگ کہہ دیتا ہے، کوئی اسپائڈر ویب کہہ دیتا ہے۔ تو ٹیچرز نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ ٹاپک کو جو ہے وہ لکھیں، بورڈ کے درمیان میں ٹاپک کو لکھیں، اس کے گرد دائرہ لگا دیں، اور پھر بچوں کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ وہ بتائیں کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ان کے پاس انفارمیشن کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہی جو ڈائلاگ ہم نے لکھا ہے، تو اس کا عنوان تھا کہ فیسٹیولز آف پاکستان، ڈفرنٹ فیسٹیولز آف پاکستان، کہ آپ درمیان میں لکھیں، پھر بچے ہی یہی انفارمیشن دیں گے۔ کوئی کہے گا جی 14 اگست کا ایونٹ ہوتا ہے، پھر اس کے فردر آپ ایکسپلینیشن مانگ سکتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے 14 اگست میں۔ وہ کہیں گے جھنڈیاں لگاتے ہیں، قومی ترانے بجاتے ہیں، اور اسی طرح رات کو لائٹنگ ہوتی ہے۔ کوئی بتائے گا قرارداد پاکستان ہے، 23 مارچ میں ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے جی پاک افواج جو ہے وہ اپنا پاور شو کرتی ہیں، اپنا ڈسپلے کرتی ہیں، اپنے اسکلز کو ڈسپلے کرتی ہیں۔ تو یہ آپ سارے پوائنٹس وہاں پر لکھتے رہیں گے، اور اینڈ میں اس کی ترتیب دے کے بچوں سے کہیں گے کہ وہ اس کے بارے میں ایک یا دو سینٹینسز لکھ دیں، تو اس طرح ان کی جو ہے وہ رائٹنگ اسکل جو ہے وہ امپروو ہونی شروع ہو جائے گی۔ ہم بڑھتے ہیں آگے۔ جو کویشچن تھا کہ ہیو یو ایور اٹینڈیڈ اینی کلچرل فیسٹیول، شیئر یور ایکسپیرینس ان شارٹ پیراگراف۔ کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یس آئی ہیو اٹینڈیڈ اے کلچر فیسٹیول ایٹ مائی اسکول۔ جی ہاں، میں نے اپنے اسکول کے اندر ایک ثقافتی تہوار جو ہے اس کو اٹینڈ کیا ہے۔ اٹ واز اے ویری فن اینڈ کلرفل ایونٹ۔ اس میں بہت زیادہ مزہ آیا، اور یہ کلرفل ایونٹ تھا، رنگ برنگا ایونٹ تھا۔ اسٹوڈینٹس wore traditional clothes and performed dances from different parts of the country۔ طلبہ نے رنگ برنگے ثقافتی جو لباس تھے وہ پہنے، اور انہوں نے مختلف ثقافتوں کے ڈانسز جو تھے ان کو پرفارم کیا، جو ملک بھر سے میں مختلف قسم کی ثقافتیں ہیں، ان ثقافتوں کو اجاگر کرنے والے ڈانسز انہوں نے کیے۔ There were food stalls with delicious dishes and we played games with our friends۔ وہاں پر فوڈ کے سٹالز تھے جہاں پر مزے کی ڈشز موجود تھیں، اور ہم نے دوستوں کے ساتھ مختلف گیمز جو ہیں ان کو کھیلا۔ I learned a lot about different cultures and enjoyed every moment۔ میں نے بہت کچھ سیکھا اس ثقافتی تہوار میں، اور میں نے اپنے دوست ہر لمحے کو جو ہے وہ لطف اٹھایا۔ It was a day full of joy, music and learning۔ یہ وہ دن تھا جو بھرپور تھا خوشیوں سے، موسیقی سے اور سیکھنے کے عمل سے۔ تو ہمارا جو چیپٹر ہے اس کی تمام ایکسرسائز آج کے دن میں مکمل ہوئی۔ نئے ٹاپک اور نئے چیپٹر کے ساتھ جلد انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔